الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. تمام قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العزت کے لیے جس رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس رب کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جن احسانات اور جن نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور رب کی نعمتوں میں سے، احسانات میں سے ایک احسان، ایک عظیم نعمت کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمایا، جس کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف پہلے سے ہی دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کی قدر و قیمت، اس کی منزلت، اس کی اہمیت و فضیلت کو جانتے تھے کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں کے لیے کتنا اہم ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کے اندر اس مہینے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا رب سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات، نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار درود و سلام کی بارش ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر، خاتم النبیین والمرسلین بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا گیا، جن کے ذریعے سے اس کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کی تلاوت کی، جس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ خطاب مومنون کو، ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے پڑھا ہے، دل سے اس کی تصدیق کی ہے، اور پھر اعضاء کے ساتھ، ارکان کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنی یہ زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے ہیں، آپ کو خاتم النبیین والمرسلین ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، تم پر رب کائنات نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت، بالغ اور عاقل پر فرض ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ بھی ضائع نہیں کر سکتا ہے، اور جو انسان رمضان المبارک کے روزوں کو ضائع کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھتے رہے، وہ اس کی کفایت نہیں کر سکتا ہے۔ پوری زندگی اگر روزہ رکھے گا تو رمضان کا جو اجر اسے ملے گا وہ اس کو پوری زندگی میں بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور رمضان کے روزوں کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے، ان کے اندر عادت ڈلوانی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب روزہ رکھنا شروع ہو جاتے تو اپنے بچوں سے بھی رکھواتے، انہیں عادت ڈالتے تاکہ انہیں پریکٹس ہو جائے، ان کے اندر عادت پڑ جائے۔ جب وہ جوان ہو جائیں گے، جب ان پر روزے فرض ہو جائیں گے، پھر انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو اپنے بچوں کو بھی ان کی تعلیم دینی چاہیے۔ رب کائنات آگے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ رمضان المبارک کے روزے اسی طرح تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ آپ سے پہلی والی جو امت تھی، ہم سے پہلے جو امت تھی، ان لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اور غرض و غایت کیا ہے؟ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ،
تاکہ تمہارا نفس ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی خرابی، ہر طرح کے بگاڑ سے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ یہ مقصد ہے رمضان المبارک کا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے، وہ لفظ سیام ہے۔ سیام کا لغوی مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کے اعتبار سے سیام کا مطلب کیا ہے؟ السیام باب السامہ یصوم نصرہ سے مصدر ہے، جس کا معنی ہے روزہ رکھنا، جس کا معنی ہے رک جانا، کھانے پینے سے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے، بولنے سے، چلنے سے رک جانا۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے حضرت مریم علیہ السلام کی حکایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا بغیر باپ کے، یہ بڑی تعجب کی بات تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اب میں لوگوں کو کیا کہوں گی؟ جب میں لوگوں کے پاس جاؤں گی، ان کو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ اعتراض کریں گے، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ چنانچہ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن رب کائنات نے انہیں حکم دیا کہ آپ یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے، رحمان اللہ کی صفت ہے، رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اور روزے سے ان کی مراد یہ تھی کہ میں کلام نہیں کروں گی۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں انی نذرت للرحمن صوما کی جگہ وہ کہتے ہیں انی نذرت للرحمن صمتا، کہ میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں آج کے دن لوگوں سے کلام نہیں کروں گی۔ یعنی کلام نہ کرنا یہ بھی روزے کے اندر، اس روزوں کے مفہوم کے اندر، صیام کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ اور آگے خود رب کائنات فرماتے ہیں فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج کے دن میں ہرگز لوگوں سے کلام نہیں کروں گی۔ تو معلوم ہوا لفظ سیام کے اندر چلنا پھرنا، کھانے پینے سے اجتناب کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے اجتناب کرنا، تمام مفہوم شامل ہے۔ اب دیکھیں اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر سیام کا کیا معنی ہے۔ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الامساک عن الاکل والشرب والجماع من الصبح الى المغرب مع النیہ۔ فرماتے ہیں روزوں کا مطلب، سیام کا مطلب رک جانا کھانے پینے سے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے، من الصبح الى المغرب، صبح فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رک جانا، اور خاص نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ۔ اور بھی علماء کرام نے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ مخصوص ایام کے اندر، مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص چیزوں سے، یعنی کھانے پینے، جماع اور فسق و فجور سے رک جانے کا نام یہ روزہ ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دن کے اندر کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے رک جانے کا نام یہ روزہ ہے، سیام ہے۔ اب روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیوں کیے ہیں؟ تو اولاً ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے رب کائنات کے مختلف اچھے اچھے نام ہیں، اور ان ناموں میں سے ایک نام رب کائنات کا وہ ہے حکیم، جو حکمت اور حکم سے مشتق ہے۔ حکم صرف رب کائنات کا، اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کے اندر حکمت موجود ہے، وہ تمام احکامات پر حکمت ہیں۔ ایک ایک حکم رب کائنات کا، اس کے اندر حکمت موجود ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمیں رب کائنات کی احکامات کی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کام کی حکمت کیا ہے، اس عمل کی حکمت کیا ہے، لیکن کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کچھ ہم پر مخفی رہتی ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے۔ لیکن رب کائنات نے جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا، ساتھ میں ان کی حکمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر رب کائنات نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور حکمت وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ اس آیت سے معلوم ہوا
روزوں کو رب کائنات نے پرہیزگاری اور تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ علماء کرام نے روزوں کی فرضیت کے مختلف اقوال، مختلف صفات، مختلف حکمتیں انہیں بیان فرمائی ہے، لیکن وہ تمام حکمتیں تقوی کی صفات میں سے ہی ہیں۔ میں چند آپ کے سامنے وہ ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی حکمت روزوں کی، روزہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ روزہ نام ہے کھانے اور پینے سے رک جانا، اور کھانا پینا یہ رب کائنات کی بہت عظیم نعمت ہے، کیونکہ جب ایک انسان دن کے اندر کھانے پینے سے رک جاتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ رب کائنات کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کائنات کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، وہ رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حکمت، روزوں سے شہوات پر قابو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ روزوں سے شہوات پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، سیر ہوتا ہے، اس کے اندر خواہشات ابھرتی ہیں، اور پھر وہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط حرام راستے اختیار کرتا ہے، اور شیطان اس پر جلدی قابو ہو جاتا ہے، اس پر اپنا جو کارنامہ ہے وہ کر دکھلاتا ہے۔ لیکن جو انسان خالی پیٹ ہوتا ہے، جو کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اس کے اندر خواہشات نہیں ابھرتی ہے، وہ انسان خواہشات سے اجتناب کرتا ہے، خواہشات سے رک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کی استطاعت ہو، طاقت ہو، وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے آنکھیں پست ہو جاتی ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور وہ احسن الفرج، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے ایک انسان پاک و صاف بن جاتا ہے، ایک انسان حرام کاموں سے، ناجائز طریقوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، جسے نکاح کی استطاعت نہیں ہے، جسے نکاح کی طاقت نہیں ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس پر روزہ لازم ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِلْوِجَاءِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ اس کے لیے روزہ ڈھال بن جائے گا، اس کے گناہوں سے، اس کی شہوات سے بچنے کا ڈھال روزہ بن جائے گا۔ اسی طرح تیسری حکمت، روزہ حرام اشیاء سے اجتناب کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب دوران روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مسلمان حلال چیزوں سے، حلال اشیاء سے اجتناب کرتا ہے، حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، تو وہ انسان، اس کے لیے بدرجہ اولا ضروری ہوتا ہے حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، حرام چیزوں سے بچنا۔ تو گویا روزے کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ انسان روزوں کی وجہ سے حرام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ چوتھی حکمت، روزہ انسان کو اس ایمان و یقین پر ابھارتا ہے، اس ایمان و یقین پر تیار کرتا ہے کہ اس کا رب العالمین اس پر نگہبان ہے، اس کا رب العالمین اس پر نگران ہے، رب کائنات اس کی نگرانی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان روزوں کی حالت میں اس کے سامنے حلال چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہے، وہ اکیلے کمرے میں بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ کھاتا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ پر نگہبان ہے، میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے۔ اسی طرح پانچویں حکمت، فقراء و مساکین پر شفقت و رحمت اور نرمی کا باعث روزہ ہے، کیونکہ جب ایک انسان کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، رک جاتا ہے، حلال چیز سے اجتناب کرتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے وہ لوگ بھی ہیں اس دنیا کے اندر موجود جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی ہے، پھر جا کے ان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں پر شفقت کرتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کی معاونت کرتے ہیں۔ روزہ شیطان کو غم و غصہ دلانے اور شیطان کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب ایک انسان کھاتا ہے اس کے اندر خون بنتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان کی رگوں کے اندر اسی طرح سے دوڑتا ہے جس طرح انسان کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔
جب انسان کھاتا ہے خون بنتا ہے، اور شیطان کی جو جگہ ہوتی ہیں ان کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان آرام سے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا سکتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے، وہ کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، تو شیطان کی جو جگہ ہوتی ہیں ان کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ کھانے سے خون بنتا ہے، اور خون کی وجہ سے شیطان کی جو جگہ ہوتی ہیں ان کے اندر وسعتی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی شیطان آرام سے حملہ کر سکتا ہے، اور جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے اور شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو شیطان کی جگہ ہوتی ہیں وہ تنگ کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ غرض و غایت حکمت اس سے جو معلوم ہوتی ہیں وہ اس سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ حکمت اللہ کی عبادت اور پرہیزگاری ہے، وہ تقوی ہے، اور تقوی حرام چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کا اطلاق محظورات سے اجتناب، حرام کاموں سے اجتناب اور معمور به پر عمل کرنے کا نام ہے، اس کا اطلاق ان دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ اب تیسری چیز، روزے کے کیا فوائد ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں ان کی کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں روزے میں اجتماعی فوائد موجود ہیں، مثلا لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے وہ ایک امت ہے، وہ ایک ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اور امیر آپ بھی کوئی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں کس قدر اہم ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے غریبوں میں ایسی نعمتیں موجود نہیں ہوتی ہیں، انہیں سحری کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی ہے، افطاری کے وقت کوئی چیز میسر نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ان پر نرم رویہ اختیار کرتا ہے، ان پر شفقت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ روزوں کے دنیاوی فوائد بھی ہے اور مادی فوائد بھی ہے۔ روزوں کے دنیاوی اور مادی فوائد کے متعلق نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سومو تصحوا، کہ تم روزہ رکھو تو تندرست ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم پر سال بھر میں ایک وقت لازماً ایسا آنا چاہیے کہ جس وقت میں انسانی معدہ جو ہے وہ خالی رہے، وہ کھانے اور پینے سے فارغ رہے، کیونکہ مسلسل کھانے اور پینے کی وجہ سے انسانی معدے کے اندر مختلف رطوبتیں، مختلف جراثیم پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ جراثیم پھر بڑھتی بڑھتی زہریلی بیماریاں بن جاتی ہیں، اور جب ایک انسان کھانے سے اجتناب کرتا ہے، کھانے سے رک جاتا ہے، تو اس کے اندر جو رطوبتیں ہوتی ہیں، جو جراثیم ہوتی ہیں، وہ سڑ کر گل جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں روزے کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر جو خون موجود ہوتا ہے اس کے خراب خلیوں کا عمل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان جگہوں کے اندر نیا خون کی خلیے بننا شروع ہو جاتی ہیں، نیا خون، نئی انرجی بننا شروع ہو جاتی ہے ان جگہوں کے اندر۔ روزہ جہاں جسمانی زندگی کو نئی روح اور توانائی بخشتا ہے، وہیں روزہ بے شمار معاشی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، کم کرتا ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھے گا بیماریاں کم ہوں گی، جب بیماریاں کم ہوں گی ہسپتال کم ہوں گے، اور ہسپتال کا کم ہونا یہ پرامن معاشرے کی نشانی ہے، پرامن معاشرے کی علامت ہے، کیونکہ جس معاشرے کے اندر ہسپتال کم ہوتے ہیں یعنی کہ وہاں کے لوگ پرامن ہیں، وہ امن و سکون کے اندر ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جسم کو متحرک رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ مفید عمل ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو شوگر کے بیمار ہیں، جو دل کے بیمار ہے، جو معدے کے بیمار ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا نہایت ہی مفید عمل ہے، کیونکہ مشہور ماہر نفسیات کا کہنا ہے روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا کلی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو بیماری امراض ہوتے ہیں، جو دماغی امراض ہوتے ہیں، دماغی درد ہوتے ہیں، جو نفسیاتی درد بیماریاں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحمید دیان اور ڈاکٹر احمد قاراکوز اپنے ایک آرٹیکل میں کہ میڈیسن ان دا گلوریس قرآن کی
قرآن کے اندر علاج موجود ہے۔ اس اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ نفسیاتی اور جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر ہے علاج وہ روزہ رکھنا ہے۔ نفسیاتی اور جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج وہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ انسان کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، روزہ انسان کی اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، روزہ انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتا ہے، پھر جا کے وہ غلط کاموں سے، بے حیائیوں سے، غلط کاموں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے انسان کی صحت پر جو اثرات اور جو فوائد مرتب ہوتے ہیں وہ یہی ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے روزوں کے فوائد ہیں جو انسانی جسم کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہے ایک وہ نظام انہضام ہے، مثلا معدے کا درد، دل کی بیماری، پیٹ درد وغیرہ، ان چیزوں کا بھی روزوں کی وجہ سے خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور ڈاکٹر شاہد اطہر جو کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ فوائد رمضان کے متعلق آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ روزہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو نرم مزاج، اعتدال پسند اور مثالی بننا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ڈاکٹر عزیزی اور ڈاکٹر بیہانام اپنے ایک آرٹیکل میں کہ رمضان فاسٹنگ اینڈ ڈیبیٹس میں بیان کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مشاہدات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ مریضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ سائنسی تحقیق ہے کہ انسانی جسم کے لیے روزہ نہایت اہم ہے، نہایت مفید ہے، لیکن یہ فوائد جو ہیں یہ دنیاوی ہیں، یہ انسانی جسم کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد روزوں کا کیا ہے؟ روزوں کا اصل مقصد وہ آخرت کا مقصد ہے، روزوں کا اصل مقصد وہ اجر و ثواب کو حاصل کرنا ہے، روزوں کا اصل مقصد وہ رب کائنات کی رضامندی ہے، روزوں کا اصل مقصد وہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے روزوں کے اخروی فوائد کیا ہے، آخرت کے اندر روزوں کا ہمیں کیا مطلب ملے گا۔ روزہ داروں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال یا ایسے عمل بتائیے جن کو میں کروں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، یعنی مجھے وہ اعمال بتا دیجئے جو اعمال مجھے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلا عمل فرمایا تو ایک رب کی عبادت کرنا، تو ایک رب کی بندگی کرنا، لا تشرک بہ شیئا، اور رب کائنات کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرنا۔ جو حقوق رب کائنات کے ہیں ان حقوق کو رب کائنات کو دینا، ان اختیارات کو کسی اور کو نہ دینا، ان اختیارات کو کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو نہ دینا۔ جو اللہ کے حقوق ہے ان حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا، یعنی توحید کا اقرار۔ اور فرمایا دوسرا عمل وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ تو فرض نماز کو ادا کیا کر، تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیا کر۔ تیسرا عمل وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تو فرض جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کیا کر۔ اور فرمایا چوتھا عمل وَتَصُومُ رمضان، اور تو رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جو مجھے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے میں اس میں سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی جو تعلیم دی ہے میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، فرمایا تم میں سے جسے اہل جنت میں سے کسی آدمی کو دیکھنا چاہے، جو تم میں سے کوئی انسان جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَذَا، تو وہ شخص اس آدمی کی طرف دیکھے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں پر، 4 عمل پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے کہ رب کائنات اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے جو انسان توحید کا اقرار کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا اور روزے رکھتا ہوگا۔ دوسری فضیلت
روزے داروں کے لیے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے جس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس دروازے کو الریان کہا جاتا ہے، جس دروازے کا نام ریان ہے۔ یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے صرف اور صرف جنتی داخل، صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد، اور ان روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے جنت کے اندر کوئی بھی شخص داخل نہیں ہوگا۔ جب قیامت کے دن کو کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ روزے دار کھڑا ہو جائیں گے اور وہ اس جنت کے دروازے سے جو روزے داروں کے لیے خاص ہوگا اس سے داخل ہوں گے، اور پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے اس بعد اس دروازے سے کوئی بھی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تیسری فضیلت روزے داروں کے لیے ایک خوشخبری جناب محمد رسول نے سنائی، وہ یہ کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، رب کائنات اس کے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے اندر قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بھی رب کائنات سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر فرمایا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی الرمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ تک، رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں، یہ اعمال کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن شرط ہے جب انسان بڑے گناہوں سے اجتناب کرے گا، توبہ کرے گا، ان سے بچتا رہے گا، پھر جا کے یہ چیزیں، یہ اعمال اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ وہ کیا؟ وہ شرک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت کے اندر ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَكُلِّكَتْ أَبْوَابُ جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے جیسے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے باوجود خطا کیوں ہوتی ہے؟ علماء کرام نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے، کچھ اقوال میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو بڑے شیاطین ہوتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ کھلے عام ناچتے ہیں۔ اور دوسری جو حکایت بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمان عبادات کے اندر مشغول رہتے ہیں، نیک اعمال کے اندر مشغول رہتے ہیں، شیطان کو موقع نہیں ملتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، لہذا اس وجہ سے شیطان قید ہے۔ اور روز قیامت روزہ مومن بندے کی حق میں سفارش کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ قیامت کے دن روزے دار، روزے رکھنے والے انسان کے حق میں سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو دن کے اندر کھانے پینے سے، خواہشات سے روکا تھا، دور رکھا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لیجیے۔ اور جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے،
اس کے حق میں بھی روز قیامت کے دن قرآن سفارش فرمائے گا. قرآن کہے گا کہ میرے رب، میں نے اس کو رات کے اندر نیند سے روکا تھا، یہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا، وہ یہ قیام اللیل کے اندر مشغول تھا، یہ تراویح کے اندر مشغول تھا، نیند سے میں نے روکا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے. تو رب کائنات روزوں کی بھی سفارش قبول فرما لے گا اس انسان کے حق میں جس نے روزہ رکھے ہوئے ہوں گے، اور جس نے تلاوت قرآن کی ہوگا اس کے حق میں بھی رب کائنات قرآن کی سفارش قبول فرما لے گا. رمضان المبارک میں بغیر شرعی عذر کے روزے نہ رکھنا، روزے کو چھوڑنا، ایسے انسانوں کے متعلق کیا سزا بیان کی گئی ہے. جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ میں نیند میں تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے بازو کو پکڑا اور ایک اونچی پہاڑی کے پاس لے لیا مجھے، اور مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھو. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا ہوں اس پہاڑی پر. انہوں نے پھر میرے لیے اس پہاڑی کا جو راستہ تھا وہ آسان کر دیا، اور میں چڑھتا گیا یہاں تک کہ میں پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا. اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو پکار رہے تھے. میں نے جبریل امین میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں. میں آگے چلا، کچھ لوگ الٹا منہ کر کے ان کے باتیں چیری جا رہی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا. میں نے ان لوگوں سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کی حالت میں یعنی روزوں کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیان فرماتے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ممبر لایا جائے، ممبر رکھا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے گئے. پہلی سیڑھی پر چڑھے آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ممبر پر چڑھے اور آمین کہہ رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ جس انسان نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پایا اور اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، اپنے خطاؤں کو معاف نہ کروا سکا، اپنے رب کو راضی نہ کروا سکا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو. کہا آمین کہو تو میں نے آمین کہی. پھر دوسری آمین کہا. میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو پائے یا ان دونوں میں سے ایک کو پائے بڑھاپے کے اندر، لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس پر بھی ہلاکت اور بربادی ہو، وہ انسان بھی ہلاک ہو جائے. اور تیسری آمین اس لیے کہی کہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اس پر درود نہ پڑھی جائے وہ انسان بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. تو میں نے آمین کہا. تو معلوم ہوا رمضان المبارک ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم ہے. لہٰذا اس رمضان المبارک کی قدر کرے اور اس کے اندر خصوصی عبادات کرے، لیکن یہ عبادات صرف رمضان المبارک کے اندر تک محدود نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ جب یہ تربیت کا مہینہ ہے تو ہماری زندگی جو پوری ہے وہ بدل جانی چاہیے. رمضان المبارک کے ذریعے سے ہم متقی بن جانے چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک جو ایک مہینہ ہوتا ہے انسان اس میں عبادت کرتا ہے، آگے آگے نمازیں پڑھتا ہے، آگے آگے صفوں میں ہوتا ہے، لیکن جو ہی رمضان گزر جاتا ہے تو وہ دوبارہ ان برائیوں کی طرف پلٹ جاتا ہے. ایسے انسان کا رمضان پانا یہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ تم اس وقت رب کی عبادت کرتے رہنا، رب کی عبادت کے اندر شریک رہنا، شمول رہنا، جب تک تمہاری جسم کے اندر روح باقی ہے، جب تک تم اس دنیا کے اندر باقی ہو تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب کائنات کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.